ہمارے پاس زیادہ لوگ ہیں، ہمارے پاس زیادہ سردار ہیں، ہمارے پاس زیادہ دولت ہے۔ اور ایسے بھی گنو، یہ ہمارا تھا۔ اور یہ میرا دادا تھا، ہم زیادہ ہیں۔ انسانی پاگل پن کی حد کیا ہے؟ مکہ میں 2 طاقتور قبیلے تھے، بنو عبد منف اور بنو سہم۔ ان دونوں کے بیچ جنگ چھڑ گئی تھی، تلواروں کی نہیں، گنتی کی۔ سڑکوں پر ان کی بحث ہوتی تھی۔ ہمارے پاس زیادہ لوگ ہیں، ہمارے پاس زیادہ سردار ہیں۔ لیکن جب ایک قبیلہ زندہ لوگوں کی گنتی میں ہارنے لگا تو اس کا غرور اسے شہر سے دور قبرستان لے گیا۔ وہ قبروں کے بیچ کھڑے ہو کر اپنے مردہ بزرگوں کو گننے لگے۔ 100، 100، 2، 100، 3۔ صرف ایک بحث جیتنے کے لیے انہوں نے اپنے مردہ بزرگوں کو بھی اپنی ایسٹ میں شامل کر لیا۔ ان کا فلیکس انہیں قبر تک لے آیا، اور اس ریس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کی جو آج ہم سب کی ریئلٹی ہے۔ ألهاكم التكاثر۔ یہ کہانی صرف مکہ کی نہیں ہے، یہ بیماری ہم سب میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن 2 چیزیں اس میں ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ پہلا تو اس کا لالچ، اور دوسرا اس کا عمل۔ مجھے اور دولت چاہیے، اس کو تو میں برباد کر دوں گا۔ یہ اتنا گہرا ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم سوچتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان کے پاس ایک سونے کی وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس ایک اور ہو۔ ہمیں لگتا تھا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، یہاں تک کہ یہ سورہ الحاکم التکاثر نازل ہو گئی۔ تو اب اس سورہ کو دیکھتے ہیں، یہ سورہ کیا کہتی ہے۔ ألهاكم التكاثر۔ الحاکم، تمہیں غافل کر دیا ہے زیادہ کی چاہت میں۔ یہاں ایک لنگوسٹک میریکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کثرہ کا یوز نہیں کیا، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت سارا۔ اللہ تعالیٰ نے التکاثر یوز کیا۔ عربک گرامر میں یہ تفاعل کی فارم ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میوچول کمپٹیشن، یعنی میرے پاس تم سے زیادہ ہونی چاہیے، میرے پاس تم سے بڑی گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس تم سے بڑا گھر ہونا چاہیے۔ مجھے اس سے زیادہ کمانا ہے۔ اس نے آڈی لیا، میں BMW لوں گا۔ مجھے اس سے بھی بڑا گھر چاہیے۔ صرف دولت مسئلہ نہیں ہے، یہ مقابلہ، یہ ریس، یہ مسئلہ ہے۔ اور اس ریس نے تمہیں الحاکم کر دیا ہے، یعنی غافل کر دیا ہے۔ کس چیز سے غافل؟ اللہ تعالیٰ یہ اسپیسیفائی نہیں کرتے ہیں، یعنی آپ ہر چیز سے غافل ہو گئے ہیں، اپنی فیملی سے، مجھے اپنی کام ہیلتھ کرنا ہے، سے۔ مجھے بہت پیسے کمانے ہیں۔ پلیز۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے مقصد سے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں بھیجا ہے۔ حتى زرتم المقابر۔ یہاں تک کہ تم نے قبروں کو وزٹ کر لیا۔ یہ آیت مکہ کے ان گھمنڈی سرداروں کے منہ پر ایک تماشا تھی جو قبروں کے بیچ کھڑے ہو کر اپنے مردہ بزرگوں کو گنتے تھے۔ لیکن اس میں ایک بہت ہی بڑا فلسفیکل آرگیومنٹ چھپا ہوا ہے۔ غور کیجئے اس لفظ زرتم پر، اس کا مطلب ہے زیارہ، یعنی وزٹ کرنا۔
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب تک کہ تم قبروں میں رہنے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک تم نے قبروں کو وزٹ کیا. ایک بار عمر بن عبد العزیز رحم اللہ جو مسلمانوں کے بہت بڑے خلیفہ تھے، انہوں نے ایک دیہاتی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، حتیٰ زرتم المقابر. وہ وہیں رک گئے، ان کا بدن کانپنے لگا. انہوں نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، وزٹرز کبھی ہمیشہ نہیں رہتے. وزٹرز اپنا کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے قبر دی اینڈ نہیں ہے. قبر صرف ایک ویٹنگ روم ہے جہاں سے نکل کر ہمیں کہیں اور جانا ہے. قبر آخری منزل نہیں ہے، یہ برزخ ہے. یہاں تمہارا وزٹ ہوگا منکر اور نکیر کے ساتھ. 3 سوال ہوں گے اور پھر وزٹ ختم ہوگا اور پھر تب اصلی زندگی شروع ہوگی. لیکن انسان کی غلط فہمی یہ ہے کہ موت دی اینڈ ہے. بھائی اس زندگی کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ہم مر جائیں گے اور بس بات ختم. اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ریئلٹی چیک دیتے ہیں. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. انسان کو لگتا ہے کہ قبر میں وزٹ کر لیا پھر بات ختم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں. سوف تعلمون، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا. ثم کلا، پھر ہرگز نہیں. سوف تعلمون، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا. یہاں اللہ تعالیٰ وارننگ کو ریپیٹ کرتے ہیں. لیکن کیوں؟ مفسرین اس کی گہرائی بتاتے ہیں. پہلی وارننگ قبر کے لیے ہے، جب تمہاری آنکھ بند ہوگی اور تم برزخ میں جاؤ گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری ریس کتنی بیکار تھی. دوسری وارننگ قیامت کے دن کے لیے ہے، جب تمہاری قبریں پھٹیں گی اور تم اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے. كلا لو تعلمون علم اليقين. تمہیں پتہ چل جائے گا اور پھر یقیناً تمہیں پتہ چلے گا. لیکن افسوس، تب پتہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تو تب ہو جب ہمیں آج پتہ ہوتا. کلا، نہیں، کاش تم علم الیقین رکھتے. اللہ تعالیٰ یہاں ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، یقین. اسلام میں یقین کے 3 لیول ہیں. انہیں سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم جان لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. امیجن کریں آپ ایک پہاڑ کے سامنے کھڑے ہیں اور پہاڑ کے پیچھے سے آپ کو اٹھتی ہوئی دھوئیں دکھ رہی ہیں. آپ نے آگ نہیں دیکھا، لیکن آپ کے دماغ نے کہا کہ وہاں ضرور آگ لگی ہوگی. یہ ہے لیول 1، علم الیقین، نالج آف سرٹینٹی. یہ وہ ہے جو ہم قرآن شریف پڑھ کے حاصل کرتے ہیں. ہم نے جہنم نہیں دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا تو ہمیں یقین ہے. پھر آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. اب آپ نے اپنی آنکھوں سے آگ دیکھ لیا. اب آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے عین الیقین، لیول 2، آئی آف سرٹینٹی. یہ قیامت کا دن ہوگا. اور تیسرا لیول، اللہ نہ کرے آپ اس آگ میں ہاتھ ڈالیں اور اس کی جلن محسوس کریں. یہ ہے لیول 3، حق الیقین، ٹروتھ آف سرٹینٹی. اللہ تعالیٰ ورس نمبر 5، 6 اور 7 میں ہمیں لیول 1 سے لیول 2 پر لے جا رہے ہیں. لا ترعن الجحیم. تم ضرور لا ترون، زہیم کو دیکھو گے، یعنی ہیل فائر کو. یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ زہیم یوز کیا ہے. زہیم
شیروں کی اس آواز کو کہتے ہیں جب وہ حملہ کرنے والا ہوتا ہے، ایک ایسی آگ جو بھوکی ہے، جو گررا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس آگ کو دیکھے گا کون؟ کیا صرف کافر اسے دیکھیں گے؟ جواب ہے نہیں۔ صحابہ اور تابعین کا اوپینین ہے کہ اس کو ہر کوئی دیکھے گا، ہر ایک انسان، چاہے وہ مومن ہو یا پھر کافر ہو، جہنم کو دیکھے گا، کیونکہ ہم سب کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ اور پل صراط کہاں ہے؟ یہ پل صراط جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ جب آپ اس پل صراط پر ہوں گے تو آپ کے نیچے الجحیم ہوگی۔ مومن آدمی اسے دیکھے گا اور پھر پار کر جائے گا، اور مجرم اسے دیکھے گا اور اس میں گر جائے گا۔ لیکن دیکھیں گے سب۔ ثم لترؤنها عين اليقين پھر تم ضرور اسے عین الیقین سے دیکھو گے، یعنی یقین کی آنکھ سے۔ یہ وہ مومنٹ ہوگا جب کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ باقی نہ ہوگا۔ جس دولت کے لیے تم نے نمازیں چھوڑی تھی، جس ریس کے لیے تم نے اللہ کو بھلا دیا تھا، وہ سب دھواں بن جائے گا اور صرف آگ باقی رہ جائے گی۔ اب جب یہ خوفناک منظر ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے گا۔ حساب اس چیز کا نہیں ہوگا جو آپ کے پاس نہیں تھی، حساب اس چیز کا ہوگا جو آپ کے پاس تھی۔ پل صراط سے گزرنے کے بعد، جہنم کا ایک خوفناک منظر دیکھنے کے بعد، اب باری آتی ہے حساب کی۔ اللہ تعالیٰ آخری آیت میں اس چیز کا ذکر کرتے ہیں جس کے پیچھے تم ساری زندگی بھاگتے رہے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم پھر ضرور اس دن تم سے سوال کیا جائے گا عن النعیم، بلیسنگز کے بارے میں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کے بارے میں۔ یہاں لفظ نعیم یوز ہوا ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ نعیم کا مطلب ہوتا ہے لگژری، یعنی بڑی گاڑیاں، بڑے گھر، سونا چاندی، محلیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ اور ہی مطلب بتائے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو شخص صبح اٹھا اور وہ اپنے گھر میں محفوظ تھا، اس کا جسم صحت مند تھا اور اس کے پاس صرف اس دن کا کھانا تھا، تو سمجھو کہ اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی۔ یہ ہے نعیم، امن، صحت اور روٹی۔ اگر تمہارے پاس یہ ہے تو تم سے سوال ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ حساب صرف امیروں کا ہوگا تو ایک واقعہ سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، انہیں بہت زور کی بھوک لگی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلے تو وہ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے۔ وہ تینوں بھوکے تھے، تینوں سب سے زیادہ عظیم انسان، اور تینوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے۔ انہوں نے انہیں ٹھنڈا پانی پلایا اور کچھ تازہ کھجوریں کھلائیں۔ جب انہوں نے کھا لیا اور پانی پی لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، یہ پانی اور کھجور یہ وہ نعیم ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھوکے نکلے تھے اور اب تمہارا پیٹ بھر گیا ہے تو تم اس نعیم کا شکر ادا کرو۔ اگر ٹھنڈا پانی اور کھجور کا حساب ہوگا تو سوچئے، ہمارے گھر میں جو فریج ہے، اس فریج میں جتنا بھی کھانا ہے، ہماری گاڑیاں، ہمارا گھر، انٹرنیٹ، ہمارے پیسے، ہماری دولت، ہمارے آنکھوں کی روشنی، ہمارے سننے کی طاقت، ان سب کا حساب ہوگا۔ یہ سب نعیم ہے، بلیسنگز ہے۔ اور سورہ التکاثر ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے ان سب بلیسنگز کو تکاثر کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لیکن ہم اسے شو آف کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی
تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، لیکن ہم نے اسے گناہ میں لگایا۔ تو تکثر کا علاج کیا ہے؟ علاج ہے قبر کی یاد اور بلیسنگز کا شکر۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس اب بھی چانس ہے۔ اس ریس سے باہر نکلو، قبرستان جاؤ، گننے کے لیے نہیں، یاد کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں کوئی برانڈ نہیں چلتا، وہاں کوئی فالوور کاؤنٹ نہیں چلتا، وہاں صرف وہ چلتا ہے جو تم نے آگے بھیجا ہے۔ سورہ التکثر ہم سے آخری سوال پوچھتی ہے، کیا تمہاری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے یا تیاری میں؟ فیصلہ تمہارا ہے۔